ابھی میں پڑھ ہی رہی تھی کہ میرا رشتہ ایک رشتہ کرانے والی عورت نے کروایا۔ اس نے اس خاندان کی بہت تعریف کی کہ لڑکا اچھا کماتا ہے، چھوٹی سی فیملی ہے، لوگ بھی شریف ہیں اور لالچی بھی نہیں ہیں۔ امی نے تھوڑی جانچ پڑتال کے بعد ہاں کر دی اور یوں میری جھٹ منگنی پٹ بیاہ سلمان سے ہو گیا۔ میرے شوہر سلمان صبح کام پر جاتے اور پھر شام کو ہی واپس آتے تھے۔ میرے سسر ریٹائرڈ ملازم تھے اور وہ سارا دن گھر پر رہتے تھے۔ وہ میری ساس سے بہت محبت کرتے تھے، ہر وقت ان کے آگے پیچھے پھرتے رہتے، ان کی ہر بات مانتے تھے۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ زن مرید ہوں۔ ان کی مثالی محبت دیکھ کر میں بھی یہی دعا کرتی تھی کہ میرا شوہر بھی مجھ سے ایسے ہی محبت کرے، میری ہر بات مانے اور لوگ ہماری محبت کی مثالیں دیا کریں۔ یہ بات نہیں تھی کہ سلمان اچھے شوہر نہیں تھے، وہ بھی بہت اچھے انسان تھے، میرا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے، مجھے گھمانے پھرانے بھی لے جاتے تھے۔ جب وہ تھکے ہارے گھر آتے تھے تو میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی، ان کی ٹانگیں دباتی، وہ جب بھی کہتے میں ان کو چائے بنا کر دے دیتی۔ باقی وقت میرے ساتھ ہی گزارتے تھے، ہم دونوں اکٹھے بیٹھ کر مووی دیکھتے، کھانا کھاتے، چائے پیتے۔ سلمان بھی مجھ سے بہت خوش تھے، اس بات کا اظہار انہوں نے کئی بار مجھ سے کیا تھا اور میں سرشار ہو جاتی۔ ایک عورت کو صرف یہی چاہیے کہ اس کا مجازی خدا اس سے خوش اور راضی رہے۔ ایک روز میں نے ان سے پوچھا کہ سلمان، آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی پسند کے رنگ کے سوٹ پہنوں۔ سلمان مسکرائے اور کہا کہ مجھے تو سارے رنگ ہی پسند ہے، تم تو ہو ہی اتنی خوبصورت کہ تم جو بھی رنگ پہنو گی تم پر سوٹ کرے گا۔ ان کی بات سن کر میں فطری طور پر شرما گئی۔ یہ سچ تھا کہ میں بہت ہی خوبصورت تھی اور میں جس رنگ کا بھی سوٹ پہنتی تھی مجھ پر سوٹ کرتا تھا۔ یہ میں نہیں کہتی تھی، میری سہیلیاں کہتی تھیں۔ میں نے کبھی اپنے حسن پر غرور اور ناز نہیں کیا تھا، کیونکہ غرور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ویسے تو مجھے بھی سارے رنگ ہی پسند تھے، لیکن کالا رنگ مجھے بہت پسند تھا۔ میرے پاس کالے رنگ کے بہت سارے سوٹ تھے، لیکن وہ سب گھر میں رہ گئے تھے۔ میرا رنگ اتنا گورا تھا کہ جب بھی میں کالا رنگ پہنتی تھی تو میری رنگت کھل جاتی تھی۔ سلمان نے مجھ سے میرا پسندیدہ رنگ پوچھا تو میں نے انہیں بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اتوار کو ہم بازار چلیں گے اور تمہارے لیے کالے رنگ کا سوٹ خریدیں گے۔ ان کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ اتوار کو ہم بازار گئے اور میں کالے رنگ کا ریڈی میڈ سوٹ خرید کر لے آئی۔ اگلے روز جب سلمان کے کام سے چھٹی کے بعد آنے کا وقت ہوا تو میں نہا دھو کر کالا سوٹ پہن لیا، ہلکا پھلکا میک اپ کیا اور سلمان کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میری ساس نے مجھے پکارا، راشدہ او راشدہ۔ میں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جی امی، آ رہی ہوں۔ میں ساس صاحبہ کو امی ہی کہتی تھی، کیونکہ میری ماں نے کہا تھا کہ اپنی ساس کو ماں ہی سمجھنا اور ان کی عزت کرنا۔ اگر تم ان کی عزت کرو گی تو وہ بھی تمہاری عزت کریں گے۔ اور میں کمرے سے نکل کر ساس صاحبہ کے کمرے میں آ گئی۔ وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھیں اور میرے سسر شاید گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میری ساس نے جب مجھے کالا سوٹ پہنے دیکھا تو وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگیں۔ ان کے یوں دیکھنے پر میں گڑبڑا سی گئی۔ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا، یہ تم نے کالا سوٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ میں ساس کے رویے پر حیران ہوئی اور کہا کہ مجھے کالا رنگ بہت پسند ہے اور سلمان نے مجھے کل ہی نیا سوٹ دلا کے دیا ہے اور اسی کی خواہش پر میں نے پہنا ہے۔ ساس صاحبہ کو میرا کالا سوٹ پہننا بالکل پسند نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بہو، تم ایک سہاگن ہو اور سہاگنیں کالا سوٹ نہیں پہنتی، یہ اچھا شگن نہیں ہوتا، جاؤ اور کپڑے تبدیل کر کے رہو۔ میری ساس صاحبہ کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ وہ کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا کہ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کالا سوٹ پہننا کیوں اچھا شگن نہیں ہے؟ شادی سے پہلے تو میں پہنتی تھی۔ ساس نے کہا کہ پہلے کی بات اور تھی، اس وقت تم کنواری تھی اور اب تم شادی شدہ ہو، جاؤ اور کپڑے تبدیل کر کے آؤ۔ میں بضد رہی، میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ آخر مجھے کالا سوٹ پہننے سے کیوں منع کر رہی ہیں۔ جو بات انہوں نے بتائی میں سن کر دنگ رہ گئی۔ ساس نے بتایا کہ جو سہاگن لڑکی کالا رنگ پہنتی ہے اس کا اثر اس کے شوہر پر پڑتا ہے، اس کا شوہر معذور ہو سکتا ہے، بیمار پڑ سکتا ہے، یہاں تک کہ مر بھی سکتا ہے۔ مجھے ساس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، یہ دکے نوسی باتیں تھیں۔ میری ساس کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ اور سلمان کے آنے سے پہلے کپڑے تبدیل کر لو اور آئندہ کبھی کالا رنگ نہ پہننا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو، وہ میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ میں حیران و پریشان کمرے میں آئی اور لباس تبدیل کر لیا۔ ساس کی بات سن کر میرے دل کو بھی دھڑکا لگ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ کبھی کالے رنگ کا لباس نہیں پہنوں گی۔
شام کو جب سلمان آئے تو مجھے عام سے لباس میں دیکھ کر حیران ہوئے اور پوچھا کہ تم نے نیا لباس کیوں نہیں پہنا، حالانکہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب میں آفس سے گھر آؤں تو تم کالے رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے ہو، لیکن تم نے میری خواہش کا بھی احترام نہیں کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ سلمان مجھ سے بدظن ہو۔ میں نے جلدی سے کہا کہ میں نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا تھا، لیکن امی نے کہا میں کالے رنگ کا سوٹ نہ پہنوں کیونکہ اس کا اثر آپ پر پڑ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ میں نے امی کی بتائی ہوئی باتیں بھی بتا دیں۔ سلمان نے سن کر منہ بنایا اور کہا کہ امی بھی دقیانوسی باتیں کرتی رہتی ہیں، کالے رنگ کا سوٹ پہننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو دنیا میں بہت سارے لوگ کالے رنگ کے سوٹ پہنتے ہی کیا وہ مر نہ جاتے یا معذور ہو جاتے؟ اب تم نے کل ہر صورت میں کالے رنگ کا سوٹ پہننا ہے۔ میں کشمکش میں پڑ گئی کہ اب کیا کروں۔ اگر میں نے کل پھر سے کالا سوٹ پہنا تو ساس صاحبہ ناراض ہو جائیں گی، اور نہیں پہنوں گی تو شوہر ناراض ہو جائیں گے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ساس کی باتوں نے واقعی مجھے ڈرا دیا تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے کالے سوٹ پہننے سے سلمان کو کچھ ہو۔ میں دعا کرتی تھی کہ میرا سہاگ ہمیشہ سلامت رہے۔ میں وہی کروں گی جیسا ساس کہیں گی۔ میں سلمان کو قائل کر لوں گی۔ اگلے روز میں نے کالا سوٹ نہ پہنا، نیلے رنگ کا سوٹ پہن لیا۔ شام کو جب سلمان آئے اور انہوں نے مجھے نیلا سوٹ پہنے دیکھا تو ناراض ہوئے۔ میں نے انہیں منانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ مانے۔ بالآخر میں نے یہی سوچا کہ میں آج کالا سوٹ پہن لیتی ہوں، آج کے بعد نہیں پہنوں گی اور اس سوٹ کو پھاڑ دوں گی۔ سلمان پوچھیں گے تو کہہ دوں گی کہ کالا سوٹ پھٹ گیا ہے، اس لیے کسی کو دے دیا ہے۔ میں کالا سوٹ لے کر واش روم میں گھس گئی۔ جب میں کالا سوٹ پہن کر کمرے میں آئی تو سلمان لیپ ٹاپ پر بیٹھے کام کر رہے تھے۔ ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور کہا کہ سلمان لیں، میں نے آپ کی خواہش پر کالا سوٹ پہن لیا ہے۔ سلمان نے جب مجھے کالا سوٹ پہنے دیکھا تو کہا میں تمہیں اور بھی خرید کر دوں گا۔ فی الحال میں نے حامی بھر لی۔ میں سلمان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی رات میں سلمان کے لیے کھانا لینے کچن میں گئی تو ساس صاحبہ پہلے سے وہاں موجود تھیں۔ مجھے کالا سوٹ پہنے دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گئیں۔ راشدہ، میں نے تمہیں کالا سوٹ پہننے سے منع کیا تھا، پھر تم نے پہن لیا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو جائے؟ میں نے دہل کر کہا کہ امی خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں، میں یہ سوٹ نہیں پہننا چاہتی تھی، لیکن سلمان کی ضد تھی، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے، اس لیے میں نے یہ سوٹ پہنا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ساس نے میری ایک نہ سنی اور کہا کہ کیا سلمان چھوٹا بچہ ہے جو ضد کرتا ہے؟ کل کلا کو اگر وہ کہے کہ اسے جینز اور چھوٹی چھوٹی شرٹیں پسند ہیں تو کیا تم وہی پہنو گی؟ جب میں نے تمہیں کالے رنگ کے بارے میں بتا دیا تو تم کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے تھا، کسی طرح سلمان کو سمجھاتی۔ جاؤ اور کپڑے تبدیل کرو۔ میں نے کھانا لیا اور واپس کمرے میں آ گئی۔ میرا اسپاٹ چہرہ دیکھ کر سلمان نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم اتنی سنجیدہ کیوں ہو گئی ہو؟ میں نے ٹال دیا کہ کچھ نہیں ہوا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے واش روم میں جا کے کپڑے تبدیل کر لیے۔ سلمان نے بھی اب کوئی اعتراض نہ کیا کیونکہ اب ہم نے سو جانا تھا اور میں نے رات کا ایک الگ سے سوٹ بنایا ہوا تھا۔ اس روز منگل تھا۔ ساس صاحبہ کچن میں دوپہر کا کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ میں ان کی مدد کے لیے کچن میں گئی تو ساس صاحبہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ساس نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا تھا۔ مجھے حیرت اس لیے تھی کہ وہ بھی تو سہاگن تھیں، مجھے تو کالے رنگ کا سوٹ پہننے سے منع کرتی رہی ہیں اور خود پہن کر رکھا تھا۔ میں نے ساس سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا ہاں میں سہاگن ہوں، لیکن ہماری شادی کو 30 سال ہو گئے ہیں جبکہ تمہاری شادی کو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، اس لیے نئی نویلی دلہن کو کالا رنگ پہننا اچھا شگن نہیں۔ جب تمہاری شادی کو بھی 10-12 سال ہو جائیں گے تو تب تم بھی پہن لینا۔ ان کی بات پر میں الجھ گئی۔ اگلے روز وہ ایک اور رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھیں۔ میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ ساس صاحبہ صرف منگل کو ہی کالا سوٹ پہنا کرتی تھیں، باقی دنوں میں مختلف رنگوں کے سوٹ پہنتی۔ آخر اس میں کیا راز تھا؟ مجھے اس راز کی کھوج لگانا تھا۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ منگل کے روز ساس کالے رنگ کا سوٹ پہنتی تو دوپہر سے شام تک اپنے کمرے میں بند ہوتی، دروازہ بھی اندر سے بند رکھتی تھیں۔ اس دوران میرے سسر گھر سے باہر ہی ہوتے تھے۔ میں نے ساس سے اس بارے میں معلوم کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ٹال جاتی تھیں۔ اس بارے میں نے سلمان کو بتایا تو وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ امی کی عجیب منطق ہے، تمہیں کالا رنگ پہننے سے منع کرتی ہیں اور خود ہر منگل کو کالے رنگ کا سوٹ پہنتی ہیں، ضرور کوئی ایسی بات ہے جو امی چھپا رہی ہیں۔ سلمان نے کہا میں نے ٹھان لی تھی، میں اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گی۔ سلمان پریشان ہوئے، تم کیا کرو گی؟ خیال رکھنا
کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے امی تم سے ناراض ہو جائیں۔ میں نے سلمان کو اطمینان دلایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس سے آپ کی عزت پر حرف آئے۔ مجھے لگتا تھا جو باتیں ساس نے مجھے بتائی تھیں ویسا نہیں تھا۔ آج تک میں نے نہیں سنا اور نہ ہی کسی اخبار میں ایسی کوئی خبر چھپی تھی کہ فلاں نئی نویلی دلہن نے کالا سوٹ پہنا اور اس کا شوہر مر گیا، معذور ہو گیا یا بیمار پڑ گیا۔ یہ امی کی گھڑی ہوئی باتیں تھیں، ورنہ ایسی باتیں کہاں چھپتی ہیں۔ میں اب منگل کا انتظار کرنے لگی اور بالآخر وہ روز آ ہی گیا۔ ساس صاحبہ دوپہر کو کالے رنگ کا سوٹ زیب تن کر کے کمرے میں بند ہو جائیں گی۔ مجھے کسی نہ کسی طرح دوپہر سے پہلے ہی ان کے کمرے میں جا کر چھپنا تھا۔ دوپہر ہونے سے پہلے ہی میں کام کے بہانے صحن میں آ کر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی تھی کہ ساس صاحبہ کسی بہانے سے کمرے سے باہر نکلیں تو میں ان کے کمرے میں جا کر چھپ جاؤں۔ سسر صاحب توقع کے خلاف آج گھر پر تھے اور بیوی کے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ مجھے اپنا منصوبہ چوپٹ ہوتا لگ رہا تھا۔ سسر صاحب میرے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے اور مجھ سے پوچھا کہ بہو تم باہر کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی اس لیے باہر آ گئی۔ دوپہر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ساس صاحبہ کالے رنگ کا سوٹ پہنے باہر آئیں اور مجھے دیکھا تو وہی پوچھا جو سسر صاحب نے پوچھا تھا۔ میں نے بھی وہی جواب دیا جو سسر کو دیا تھا۔ ساس صاحبہ کو میرا وہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگا تھا، تبھی کہا کہ اب اتنا بھی موسم خراب نہیں ہے کہ تم باہر بیٹھی رہو، اپنے کمرے میں جاؤ، میں بھی سونے جا رہی ہوں، مجھے شام سے پہلے مت جگانا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں اور سسر صاحب گھر سے باہر چلے گئے۔ میں منہ بسور کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا منصوبہ چوپٹ ہو گیا تھا۔ ساس صاحبہ کے کمرے میں گھسنا واقعی بہت مشکل کام تھا، لیکن میں اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ شام کو جب سلمان گھر آئے اور بےتابی سے پوچھا کہ کیا ہوا، امی کے کالے رنگ کے سوٹ پہننے کے راز سے پردہ اٹھا تو میں نے مایوسی سے سر ہلا دیا اور ساری بات بتا دی۔ سلمان ہنس پڑے اور کہا کہ امی کے کمرے میں چھپنا بہت مشکل کام ہے اور وہ بہت ہوشیار ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم اپنا ارادہ ترک کر دو۔ میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ سلمان نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا اور کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ میرے دوست جنید کی شادی کی سالگرہ ہے اور اس نے تمہیں بھی انوائٹ کیا ہے، اس لیے تم کل تیار رہنا اور کالا سوٹ پہننا۔ کالے سوٹ کا سن کر میں نے کہا کہ اگر امی نے دیکھ لیا تو وہ پھر ناراض ہو جائیں گی۔ سلمان نے کہا کہ تم فکر مت کرو، امی سے میں خود بات کروں گا۔ اگلے روز میں شام کو کالا سوٹ پہن کر تیار بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سلمان بھی آفس سے آ گئے اور وہ بھی تیار ہو گئے۔ جب ہم جانے لگے تو امی نے مجھے کالے سوٹ میں ملبوس دیکھا تو وہ غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ بہو میں نے تم سے کہا تھا کہ تم نے کالا سوٹ نہیں پہننا، پھر تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ میں نے سلمان کی طرف دیکھا تو وہ بولے، امی آپ راستہ پر کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ میری فرمائش پر ہی اس نے کالا سوٹ پہنا ہے اور دیکھیں یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ ساس صاحبہ نے گھور کر اسے دیکھا اور پھر مڑ کر کچن میں چلی گئیں۔ سلمان نے مجھے چلنے کا کہا اور ہم گھر سے روانہ ہو گئے۔ ہم رات گئے تک واپس آئے تھے۔ اگلے روز سلمان کے جانے کے بعد میں ساس صاحبہ کی مدد کی گھر سے باہر آئی تو انہوں نے مجھ سے سیدھے منہ بات نہ کی، صرف ہوں ہاں میں جواب دیتی رہیں۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ میں نے انہیں منانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ بہو جب میں نے تمہیں کالا سوٹ پہننے سے منع کیا تھا تو تم نے کیوں پہنا؟ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ سہاگنیں کالا سوٹ نہیں پہنتی۔ بہرحال میں نے انہیں منا ہی لیا۔ انہوں نے سختی سے کہا کہ آئندہ میں کالا سوٹ نہ پہنوں ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ اب پھر میں نے اگلے منگل کے آنے کا انتظار شروع کر دیا۔ ایک ایک لمحہ بہت مشکل سے گزر رہا تھا۔ جب تک یہ راز فاش نہیں ہوگا مجھے تب تک سکون نہیں ملنے والا تھا۔ منگل آ گیا اور میں نے ساس صاحبہ کے کمرے میں چھپنے کا طریقہ سوچنا شروع کر دیا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ ساس صاحبہ کسی کام سے کچن میں گئیں تو میں جلدی سے کمرے سے نکل کر ساس صاحبہ کے کمرے میں چلی گئی اور صوفے کے پیچھے پردے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ اگر پکڑی گئی تو ساس صاحبہ کو کیا جواب دوں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد ساس آئیں اور الماری سے کالا سوٹ نکال کر واش روم میں چلی گئیں۔ جب وہ باہر آئیں تو انہوں نے کالا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے سنگھار میز کے سامنے کھڑے ہو کر ہلکا پھلکا میک اپ کیا اور دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی۔ انہوں نے سنگھار میز کی دراز کھول کر کوئی چیز نکالی اور بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ میں نے پردے کی اوٹ سے دیکھا تو وہ ایک تصویر تھی اور وہ اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ میرے دل میں تجسس ہوا کہ آخر وہ کس کی تصویر تھی اور وہ بنا پلکے جھپکے اس تصویر کو دیکھ رہی تھیں۔ اگلے ہی پل میں دنگ رہ گئی جب میری ساس نے رونا شروع کر دیا، ساتھ ہی وہ بڑبڑانے لگی کہ کاشف میں تمہیں بہت یاد کرتی ہوں،
میں تمہیں بہت مس کرتی ہوں، کاش تم نہ جاتے، میں تمہارے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں، میں تمہیں کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ ساس صاحبہ کافی دیر تک تصویر سے باتیں کرتی رہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ تصویر کو چوم بھی لیتی تھیں۔ میں مزید الجھ گئی تھی، جس تصویر سے وہ باتیں کر رہی تھیں وہ کس کی تھی؟ پھر میں نے عجیب منظر دیکھا۔ تصویر سے باتیں کرتے کرتے جب وہ تھک گئیں تو انہوں نے تصویر تکیے کے اوپر رکھی اور تکیے کے نیچے سے تسبیح نکالی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگیں۔ وہ کافی دیر تک تسبیح پڑھتی رہیں، پھر انہوں نے کافی لمبی دعا مانگی۔ تصویر اور تسبیح تکیے کے نیچے رکھ کر وہ لیٹ گئیں۔ ان کی بڑبڑاہٹ ایک بار پھر شروع ہو گئی تھی۔ اب کی بار وہ ہلکی آواز میں بول رہی تھیں، اس لیے مجھے ان کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں شام تک پردے کے پیچھے چھپی رہی، پھر شام ہوتے ہی ساس صاحبہ اٹھیں اور واش روم میں چلی گئیں۔ وہ لباس تبدیل کر کے آئی تھیں، ان کے چہرے پر غم کے آثار واضح تھے۔ پھر جیسے ہی وہ باہر چلی گئیں تو میں نے بھی کمرے سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا، شاید کچن میں تھیں ساس، اس لیے میں جلدی سے اپنے کمرے میں گھس گئی اور ٹہلنے لگی۔ میرے دماغ میں مسلسل اس تصویر کے متعلق چل رہا تھا۔ راز تو فاش نہیں ہوا تھا، لیکن یہ پتہ چل گیا تھا کہ امی ہر منگل کو کالا سوٹ پہن کر خود کو کمرے میں کیوں بند کر لیتی تھیں۔ شاید اس تصویر کے متعلق سلمان جانتے ہوں، اس لیے میں سلمان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ مغرب کے بعد سلمان آ گئے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب ہم کمرے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو میں نے ساری بات انہیں بتا دی۔ میری بات سنتے ہی وہ نہ صرف حیران رہ گئے بلکہ کئی پل سکتے میں رہے۔ مجھے بھی حیرانی ہوئی۔ سلمان، کیا ہوا؟ آپ پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں امی کس کی تصویر سے باتیں کرتی ہیں؟ سلمان کچھ دیر تو کھوئے کھوئے رہے، پھر دھیمی آواز میں کہا، ہاں راشدہ، میں سمجھ گیا ہوں امی کس تصویر سے باتیں کرتی ہیں۔ میں سٹ پٹائی اور جلدی سے بولی کہ بتائیں سلمان، وہ کس کی تصویر ہے؟ سلمان چند پل مجھے دیکھتے رہے، پھر کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا کہ راشدہ، اب میں ساری بات سمجھ گیا ہوں۔ امی ہر منگل کو کالا سوٹ پہن کر خود کو کیوں کمرے میں بند کر لیتی ہیں؟ یہ بڑی دردناک کہانی ہے، تم بھی سنو گی تو تمہیں بھی رونا آ جائے گا۔ جس تصویر سے امی باتیں کرتی ہیں وہ میرے بڑے بھائی کاشف کی ہے۔ میں سلمان کی بات سن کر دنگ رہ گئی۔ کیا آپ کے بڑے بھائی بھی ہیں؟ سلمان نے کہا، ہیں نہیں تھے، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ میں نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی۔ کاشف بھائی مجھ سے 8 سال بڑے تھے، وہ امی کے بےحد لاڈلے تھے۔ امی ان کی ہر خواہش پوری کرتی تھیں۔ جب وہ بڑے ہو گئے اور انہوں نے جاب شروع کر دی تو امی کو بہت خوشی ہوئی۔ کاشف بھائی ایک لڑکی سے محبت کرتے تھے اور اسی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ جب کاشف بھائی نے امی کو اپنی پسند بتائی تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ بھائی کی خوشی میں خوش ہوئیں۔ امی بھائی کا رشتہ لے کر جمیلہ بھابھی کے گھر گئی۔ جمیلہ بھابھی کے گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ بھائی بہت اچھے پوسٹ پر جاب کر رہے تھے۔ بہرحال ان کی چند مہینوں کے بعد شادی ہو گئی۔ میں اس وقت میٹرک میں پڑھتا تھا۔ بھائی بھابھی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ امی بھی ان کو خوش دیکھ کر مطمئن ہوتی تھیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ امی کو صرف کاشف بھائی سے ہی محبت تھی، مجھ سے بھی تھی۔ وہ مجھ سے بھی اتنی ہی محبت کرتی تھیں جتنی کاشف بھائی سے کرتی تھیں۔ بھابھی جمیلہ کی رنگت بھی تمہاری طرح گوری تھی، انہیں بھی کالا سوٹ پہننے کا بہت شوق تھا۔ جب وہ کالا سوٹ پہنتی تھی تو بہت خوبصورت لگتی تھیں اور کاشف بھائی تو ان پر فدا ہو جاتے تھے۔ ایک روز بھائی بھابھی کے ساتھ کسی دوست کی شادی میں شرکت کے لیے گئے۔ اس روز بھابھی نے کالا سوٹ ہی پہنا تھا۔ شادی سے واپسی پر بھائی کی موٹر سائیکل کا کار کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بھابھی تو شدید زخمی ہو گئی لیکن بھائی کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ جب بھائی کی میت گھر لائی گئی تو امی اپنے حواس کھو بیٹھی تھیں۔ وہ منظر بہت اذیت ناک تھا۔ بھابھی 1 مہینہ ہسپتال میں رہیں اور جب وہ ٹھیک ہو گئیں تو اس کے والد اسے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ کہتے کہتے سلمان کی آواز غمگین ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے تھے۔ میں نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، انہوں نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور مزید بولے، جس روز کاشف بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی اس روز منگل تھا، شاید اسی وجہ سے امی تمہیں کالا سوٹ پہننے سے منع کرتی ہیں اور ہر منگل کو خود کالا سوٹ پہن کر کمرے میں بند ہو کر بھائی کا سوگ مناتی ہیں، انہیں یاد کرتی ہیں اور ان کی تصویروں سے باتیں کرتی ہیں۔ میں امی کا درد سمجھ سکتا ہوں۔ جب تم بھی اولاد والی ہوگی تو تمہیں بھی اپنی اولاد کا درد محسوس ہوگا۔ امی کا راز فاش ہو چکا تھا لیکن سن کر میں بھی غمگین ہو گئی تھی اور میری آنکھیں بھی نم تھیں۔ اب وہ مجھے کالا سوٹ پہننے سے اس لیے منع کرتی تھیں کہ خدا نخواستہ سلمان کو کچھ نہ ہو جائے۔ وہ ایک بیٹا تو کھو چکی تھیں لیکن دوسرا بیٹا نہیں کھونا چاہتی تھیں۔